السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہجبین اور آپ سن رہے ہیں اوجے آواز۔ اوجے آواز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اس امید کے ساتھ کہ آپ بفضل تعالی خیریت سے ہوں گے۔ جی سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پروگرام ہے استخارہ سے متعلق۔ اس میں آپ کے روحانی مسائل کو ان کا استخارہ کیا جاتا ہے اور آپ کو ان کا حل بتایا جاتا ہے صدقات اور تسبیحات سے۔ تو سامعین، آپ اگر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں یا کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں ویڈیو کے نیچے کامنٹس کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں یا فیس بک پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو باقی جو ریکوائرمنٹس ہیں اور شرائط ہیں وہ میں آپ کو پروگرام کے دوران ساتھ ساتھ بتاتی رہوں گی۔ ابھی اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو استاد محترم، آپ کی اجازت ہو تو میں سوالات کا سلسلہ شروع کروں؟ جی بیٹا، بسم اللہ کریں، شروع کریں۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلا سوال ہے راشد صاحب کا، عمان سے، سلالہ جگہ ہے جہاں سے انہوں نے سوال کیا ہے۔ ان کی ایج 56 ایئرس ہے اور یہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے بعد آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جیسے کہا تھا ویسے ہی کیا۔ اب میرا شاپ کا لائسنس رینیول ہو گیا ہے الحمدللہ۔ میں آپ کو گفٹ بھیجنا چاہتا ہوں، کیسے بھیجوں؟ جی راشد صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنی دعاؤں میں اور شکر گزاری میں اللہ کے بعد ہمیں یاد رکھا۔ تو آپ نے گفٹ کا کہا اور وہ ہو گیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں گفٹ عموماً لیتا نہیں ہوں اور اس کی بہت ساری وجوہات ہے۔ میرا گفٹ ہدیہ لے لینا چاہیے، یہ حدیث بھی ہے، لیکن ہم ایسے اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر ہم یہاں پہ آ کے گفٹ لیں گے تو پھر وہ ہمارا جو جسے کہتے ہیں نا، ہمارا ضمیر مطمئن نہیں ہوگا۔ تو آپ نے یہ دعا دی ہے، یہی ہمارا گفٹ ہے، اس سے بڑا اور پیارا گفٹ نہیں ہو سکتا۔ تو آپ اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جو آپ کے گھر میں جو سب سے زیادہ کمزور ہے، آپ کا بھائی بہن، کیونکہ حکم یہ ہے نا کہ آپ اپنے گھر سے شروع کریں، تو آپ اس کو دے دیں۔ اس کا سارے کا سارے اجر جو ہے، جو خوشی ہے، وہ آپ کو اسی طرح ملے گی جیسے آپ مجھے بھیج کے لینا چاہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ دوسرا سوال ہے عبید صاحب کا، ڈیرہ اللہ یار سے، 36 ایئرس ان کی ایج ہے، اور ان کا سوال یہ ہے کہ میں مشروم کی کاشت کرنا چاہتا ہوں، میرے لیے کیسا رہے گا؟ رہنمائی فرما دیں۔ ڈیرہ اللہ یار بلوچستان؟ ڈیرہ اللہ یار نہیں، انہوں نے مینشن نہیں کیا۔ ساتھ ہی رہے، میں ابھی دیکھ رہا ہوں۔ جی بہت اچھا رہے گا، لیکن اس سے پہلے کچھ ٹریننگ لے لیں۔ کافی ساری گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ادھر سے ٹریننگ لے لیں۔ ٹریننگ لے کے اس کو اگر کریں گے تو آپ کی جو کوتاہیاں یا غلطیاں ہیں وہ بھی نہیں ہوں گی۔ لیکن اگر آپ، کیونکہ آپ انٹرینڈ ہیں میرے نظام کے مطابق، تو آپ اس طرح پھر نقصان کریں گے، بلکہ آپ اس سے بددل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے آپ ٹریننگ لے لیں، ٹریننگ لینے کے بعد شروع کریں گے تو یہ بہت نفع دے گا اللہ کے فضل سے۔ آل رائٹ۔ جی عبید صاحب، کام تو آپ کے لیے الحمدللہ بہت اچھا رہے گا، بس آپ کو ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ آپ پراپر ٹریننگ لے کر اس کام کو اگر شروع کریں گے تو انشاءاللہ یہ بہت اچھا ہو جائے گا آپ کے لیے، اور ٹریننگ کے بغیر کریں گے تو آپ جانتے ہیں کہ اس میں پھر آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا، اس لیے ٹریننگ لے کر اس کا باقاعدہ آغاز کیجیے گا۔ اگلا سوال ہے عابد رضا صاحب کا، سندھ سے، 29 ایئرس ان کی ایج ہے، اور انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ میں مرچ کی کاشت کرنا چاہتا ہوں، کس دن سے شروع کروں؟ اس کا حاکم دن کیا ہے؟ اور کاشت کروں یا نہیں کروں یہ بھی بتا دیں۔
مرچ جگہ کا نام کیا ہے؟ ان کی جگہ کا نام سندھ، بس سندھ لکھا ہے انہوں نے۔ اچھا، مرچ کا جو حاکم سیارہ ہے وہ مریخ ہے، اور منگل کا دن بھی مریخ ہے، تو آپ منگل والے دن ظہر کے بعد اگر اس کو کاشت کریں گے، ظہر کے بعد کریں یا 8ویں سات، جو طلوع آفتاب سے 8ویں سات ہے۔ اب یہ سات کا پوچھیں گے کہ سات کیسے ہے، تو وہ آپ مسجدوں میں جنتری ہوتی ہے طلوع آفتاب کی اور غروب آفتاب کی۔ طلوع آفتاب سے لے کے غروب آفتاب تک جتنے بھی گھنٹے بنتے ہیں اس کو سات کہتے ہیں، سات۔ تو 8ویں سات میں اگر یہ مرچ کا کام کریں گے تو یہ ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی۔ اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کے لیے کیسا رہے گا، تو اس کے لیے ذرا ساتھ میں چیک کر رہا ہوں۔ جی سامعین، جب تک استاد محترم ان صاحب کا چیک کر کے بتاتے ہیں ان کے سوال کا جواب، ان کی رہنمائی کے لیے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ہمارے کیا میڈیمز ہیں جن کو یوز کر کے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، ڈیفرنٹ میڈیمز ہیں ہمارے کہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ انسٹاگرام پر بھی اویلیبل ہیں، ہم اوجے آواز کے نام سے۔ آپ ہمیں انسٹا پر بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، فیس بک پر بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اگر بہت ایزی وے اگر آپ کو بتاؤں تو آپ ہمیں اسی ویڈیو کے نیچے کامنٹس کر کے بھی ہم سے سوال کر سکتے ہیں۔ آپ کا سوال چاہے کسی بھی مسئلے سے متعلق ہے، آپ کو کوئی بھی روحانی مسئلہ درپیش ہے اور اس پر آپ کو اگر رہنمائی کی ضرورت ہے، آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں، تو آپ ہم سے رابطہ کریں، اپنا سوال ہمیں بتائیں۔ آپ کو بالکل فی سبیل اللہ استخارہ کر کے آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا، اور آپ کو مکمل تسبیحات اور صدقات کے ساتھ اس کا حل بھی بتایا جائے گا۔ جی، یہ ان کے لیے مرچ کا کام بہت اچھا رہے گا۔ یہ اللہ کا نام لے کے شروع کریں منگل والے دن 8ویں سات سے، یا نافع پڑھتے ہوئے، یا نافع اے نفع دینے والے، کیونکہ بہترین نفع صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات دیتی ہے۔ بے شک۔ یہ یا نافع پڑھتے ہوئے بیج بوئیں گے 8ویں سات میں، ویسے ہی ظہر کے بعد آتی ہے، فوراً بعد ظہر کی 8ویں سات بنتی ہے۔ تو یہ اس میں اگر اس کا بیج بوئیں گے تو پھر بے شک شام تک بوتے رہیں، لیکن بوائی کا جو وقت ہے وہ ظہر کا وقت ہے۔ اس کا ایک اور بھی طریقہ ہے کہ طلوع آفتاب جسے سن رائز کہتے ہیں، غروب آفتاب تک جتنے گھنٹے بنتے ہیں ان کو 12 پہ تقسیم کر لیں۔
ٹھیک ہے. اوکے. تو جب 12 پہ تقسیم کریں گے تو وہ کیونکہ آج کل سردیوں کے دن ہے تو دن چھوٹے ہیں تو یہ کوئی 10 گھنٹے کا بنے گا ڈیوریشن. ٹھیک ہے. لیکن جب یہ گرمیوں میں ناپیں گے تو یہ شاید 13 گھنٹے کا بنے. 13 گھنٹے کا دن کو بنے گا اور 11 گھنٹے کا رات بنے گی. ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ آج کل ذرا دن چھوٹے ہیں تو آج کل یہ 10 گھنٹے کا بنے گا اور 13 گھنٹے کی رات بنتی ہے. اس حساب سے یہ کریں گے تو ان پہ 8ویں سات آ جائے گی. اللہ کا نام لے کے شروع کریں, بہت برکت آئے گی انشاءاللہ. جی عابد رضا صاحب, جیسا کہ آپ کے سوال تھا کہ مرچ کی کاشت آپ کے لیے کیسی رہے گی, الحمدللہ کاشت اچھی رہے گی اور دن آپ منگل کو شروع کر سکتے ہیں اس کی آخری ساعت میں یا نافع پڑھتے ہوئے. باقی ڈیٹیلز آپ کو جیسے کہ استاد محترم صاحب نے بتائی ہیں, آپ ان کو سن کر بالکل ایز اٹ از آپ ان کو فالو کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے امر سے آپ کو بہت اس میں نفع حاصل ہوگا. بالکل. استاد محترم اگلا سوال ہے فرید فاروق صاحب کا ملتان سے, اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ نے استخارہ کیا تھا کہ میں اپنی لارج انٹسٹائن کا آپریشن کروا لوں, تو میں نے الحمدللہ آپریشن کروا لیا ہے. اب بہت بہتر ہوں. مزید کوئی مشورہ دے دیں کہ صحت کے حوالے سے اور کیا کروں. ماشاءاللہ جی, الحمدللہ اللہ کا بڑا بہت فضل ہے اور اللہ کا شکر ہے اور اس کا احسان ہے, ورنہ انسان کی کیا اوقات ہے. تو آپ احتیاط رکھیں, ابھی نرم غذاؤں کا حصول کریں اور اس کے علاوہ آپ جو صدقہ تو دیتے ہی ہیں لیکن 13 پہ صدقہ دیں 130 دن تک, روزانہ 13 روپے صدقہ دیں 130 دن تک, اور نرم غذاؤں کا اور طاقتور غذاؤں کا وہ رکھیں اپنے روٹین میں, تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی آپ کا انٹسٹائن اتنی صحت پکڑ جائے گا کہ کبھی زندگی میں کبھی بیماری ہے ہی نہیں تھی. الحمدللہ. انشاءاللہ. جی جی فاروق صاحب, جس طرح سے آپ کو بتایا ہے استاد محترم نے جن غذاؤں کا آپ نے استعمال کرنا ہے اور جو صدقہ آپ کو بتایا ہے آپ اسی طرح سے صدقہ دے دیں اور انہی غذاؤں کا استعمال کریں, تو آپ کی صحت انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بہت اچھی ہو جائے گی اور اچھی رہے گی انشاءاللہ. حاجی ریاست صاحب ہیں, انہوں نے جگہ کا نام نہیں مینشن کیا ہوا, 47 ایئرس ان کی ایج ہے, اور سوال انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ہری پور سے ہیں یہ حاجی ریاست صاحب جو ہے, یہ ہری پور سے ہیں. ٹھیک ہے. کیٹرنگ کا کام بالکل ختم ہو گیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے, کوئی جادو ہے یا کوئی بندش ہے؟ نہیں, کچھ جادو بندش نہیں ہے, ملکی حالات کچھ ایسے ہیں جس وجہ سے ان کو ایسا لگ رہا ہے. بالکل ختم نہیں ہے, کام تو چل رہا ہے لیکن ان کو نفع نہیں ہو رہا اس کا. ملکی حالات واقعات ہیں, 1.5 سے 2 مہینے تک مزید اسی طرح رہیں گے صورتحال. ٹھیک ہے, ملکی حالات کی وجہ سے ان معاملات کا سامنا ہے. جی حاجی ریاست صاحب, آپ کو ملکی حالات کی وجہ سے ان مشکلات کا سامنا ہے, کام نہ ہونے کی وجہ یا ختم ہو جانے کی وجہ صرف یہی ہے. الحمدللہ کوئی بھی جادو یا بندش نہیں ہے. جی
عبد المالک صاحب ہیں فتح جنگ سے، اور انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ میری زمین میں پانی کی شدید کمی ہے، کوئی مشورہ دیں کہ کیا کروں، اور کوئی صدقہ بھی بتا دیں۔ ایج نہیں مینشن کی انہوں نے۔ ہم، ان کی زمین میں پانی کا تو مسئلہ رہے گا ہی، اور صدقات سے وقت لگے گا، ان کو 1-1.5 سال لگے گا۔ صدقہ بتا دیتے ہیں کہ ہر جمعے والے دن 3 لوگوں کو کھانا کھلائیں، اور زمین میں کہیں نہ کہیں کوئی ڈھلوان بنائیں تاکہ بارش کا پانی اکٹھا ہو تو وہ رس رس کے زمین میں چلا جائے، تو بہتری آ جائے گی، ورنہ یہ اسی طرح رہے گا۔ کیونکہ میرے حساب سے ان کی جو زمین ہے وہ کافی اونچائی پہ ہے، لیکن اگر یہ کوئی اس میں ہالو یا گیپ بناتے ہیں، جیسے وہ چھوٹے چھوٹے ڈیم ہوتے ہیں، منی ڈیم جسے کہتے ہیں، تو کچھ بہتری آ جائے گی، لیکن ان کو ٹائم لگے گا ابھی سے۔ ٹھیک ہے جی عبد المالک صاحب، آپ کو اس میں بہتری تو آ جائے گی، پانی آ جائے گا آپ کی زمین میں، لیکن کچھ ٹائم لگ جائے گا، آپ کو کچھ ٹائم تک انتظار کرنا پڑے گا اس کا۔ جی، اگلا سوال ہے فہد صاحب کا، کراچی، 30 ان کی ایج ہے، اور سوال کہ میں لوہے کے اسکریپ کا کام کرتا ہوں، مجھے ٹرین کی پٹڑی مل رہی ہے، کیا میں کسی بڑے پرابلم میں تو نہیں پھنس جاؤں گا؟ استخارہ کر دیں کہ یہ کام کیسا رہے گا۔ فہد 37 سال عمر ہے، کراچی سے۔ جی کراچی سے۔ جی سامعین، جب تک استاد محترم استخارہ کر کے ان کے سوال کا جواب دیتے ہیں، میں آپ کو تب تک اپنے پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سامعین، آپ اپنے ہر قسم کے روحانی مسائل کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کہیں پہ رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے بارے میں آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہاں پر یہ رشتہ کرنا آپ کے لیے کیسا رہے گا، تو آپ اس کے لیے ہم سے استخارہ کروا سکتے ہیں۔ آپ کوئی کاروبار شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یا آپ کو کسی کاروبار میں نقصان کا سامنا ہے، یا کوئی رکاوٹ ہے، آپ کو اس طرح کے مسائل کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو اگر اپنی صحت سے متعلق مسائل معلوم ہوتے ہیں، یا آپ کو اس طرح کا شبہ ہوتا ہے کہ آپ کو جادو یا بندش جیسے مسائل کا سامنا ہے، تو آپ ہم سے فی سبیل اللہ چیک کروا سکتے ہیں، استخارہ کروا سکتے ہیں کہ کیا مسئلہ مسائل درپیش ہیں آپ کو۔
اور نہ صرف آپ کو استخارہ کر کے آپ کو بتایا جائے گا، جواب دیا جائے، بلکہ آپ کی مکمل روحانی رہنمائی کی جائے گی صدقات اور تسبیحات کے ذریعے سے۔ تو آپ جیسے کہ میں نے آپ کو ڈیفرنٹ میڈیمس بتائے تھے، اسی طرح سے آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، اور ای میل آئی ڈی ہمارے تھمبنیل پہ مینشن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ ڈسکرپشن باکس سے بھی لے سکتے ہیں ای میل آئی ڈی، اور آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ بیٹا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ یہ جو فہد ہے 37 سال جن کی عمر ہے، کراچی سے، ان کا سوال تھا کہ مجھے ٹرین کی پٹری مل رہی ہے، کیا میں کسی بڑے پرابلم میں تو نہیں پھنس جاؤں گا؟ تو ان کا خوف ہی یہ بتا رہا ہے کہ ان کو یہ کہیں سے رانگ لگ رہا ہے۔ اور ٹرین کی پٹری واقعی ہی، کیونکہ وہ ایک گورنمنٹ کی کسٹڈی ہوتی ہے، اس کی پراپرٹی ہوتی ہے، تو اس لیے آپ اس کو کبھی بھی نہیں لیں۔ یہ بہت غلط بات ہے، اور اس سے بہت بڑے بلنڈر میں پھنس جائیں گے۔ جو لوگ آپ کو یہ دینا چاہ رہے ہیں، آپ بالکل ان سے اسکپ کر جائیں، ورنہ آپ واقعی ہی کسی بڑے پرابلم میں آ جائیں گے۔ تو اس کو بالکل بھی نہ اپنائیں، اور اس پروپوزل کو یا جو بھی ہے اس کو ریجیکٹ کر دیں، اسی میں آپ کا فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ریجیکٹ کر دیں۔ جی جی فہد صاحب، مختصر یہ کہ آپ اس پروجیکٹ سے آپ ریفیوز کر دیں، اس میں بہتری نہیں ہے آپ کے لیے، آپ مشکل میں پھنس سکتے ہیں، تو آپ اس کا انتخاب نہ کریں اپنے لیے۔ اگلا سوال ہے رافع احمد صاحب کا۔ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ میرے پاس ہوٹل مینجمنٹ کی ڈگری ہے اور اٹلی کا ویزا کب تک آ جائے گا یہ جاننا چاہ رہے ہیں۔ 31 ایئرس ان کی ایج ہے۔ جی الحمدللہ میرے حساب سے کوئی بندش نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے بلکہ انشاءاللہ تعالی آپ اگلے ہفتے ہمیں خوشخبری سنائیں گے۔ آپ کا ویزا آ چکا ہے، شاید کوئی کاغذوں کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے۔ اگلے ہفتے آپ کا ویزا آ جائے گا، اور اگلے 10 دنوں میں آپ اٹلی میں جا چکے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ انشاءاللہ تعالی۔ جی سامعین، آپ سب کے سوالات کے جوابات کو ہم نے اپنے پروگرام میں شامل کیا، اور بہت تفصیل سے استاد محترم نے آپ کے تمام سوالات کے جوابات کو دینے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ یہ آپ کے لیے تسلی بخش ضرور ہوں گے، اور اگر آپ کو پھر بھی مزید کوئی کنفیوژن ہو اور آپ مزید کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے، آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور مزید سوالات کر سکتے ہیں۔ تو ابھی پروگرام کے اختتام کا وقت ہوا چاہتا ہے، آپ سے اجازت طلب کریں گے اگلے پروگرام تک کے لیے۔ استاد محترم، آپ کی اجازت ہو تو پروگرام کا جی اختتام کریں۔ میری طرف سے بھی سب کو بہت بہت سلام۔ انشاءاللہ نیکسٹ وعلیکم پروگرام السلام۔ میں حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ نئی انشاءاللہ۔ ایپیسوڈ کے ساتھ اور آپ کے سوالات کے ساتھ۔ تو تب تک سامعین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں۔ تب تک کے لیے حافظ۔ اللہ حافظ۔